ابتدا میں رویہ ٹھیک نہیں تھا، بعد میں ٹائلٹ کو اپگریڈ کیا، اس میں ٹائلز لگائے، کم سیل میں بیسن لگایا، اور لاسٹ ٹائم جب میری خان صاحب سے ملاقات ہوئی نا تو میں نے انہیں بتایا کہ جی وہ اڈیالہ جیل کا فیصلہ بھی متوقع ہیں جو میں نے دائر کی تھی پٹیشن کی جی خان صاحب کو اٹک جیل سے، تو انہوں نے کہا شیر افضل اب اڈیالہ اٹک میرے لیے معنی نہیں رکھتی ہیں، کوئی اے سی کا کمرہ یا نوکر یا بڑا کمرہ اب میری اس میں دلچسپی نہیں ہے، میں اٹک میں رہوں یا اڈیالہ میں رہوں، کیونکہ اب جو ہے میں نے بالکل کمٹ کیا ہے کہ جو بھی آئے گا جتنی بھی صعوبت ہوگی میں اس سے ہو کے گزروں گا۔ تو لہذا ابتدا میں ہمیں اندیشے تھے کہ خان صاحب چونکہ اس لائف کے عادی نہیں ہے، تو اب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ جی میرے لیے یہ بھی معنی نہیں رکھتا ہے۔ اب جب ہم یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اٹک اب ہمارے لیے معنی نہیں رکھتا ہے، تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ وہ سوچیں گے کہ اچھا جی یہ تو اٹک میں شاید کمفرٹ تھوڑا سا زون میں چلے گئے، ہاں، تو وہ اب کہیں کوئی اور جیل نہ ڈھونڈے ان کے لیے۔ خان صاحب واک شاک کر رہے ہیں، پش اپ نکال رہے ہیں جیسے ان کی روز کا ماحول تھا، کچھ ہو رہا ہے ایسا؟ ورزش کی مشین انہوں نے مانگی تھی اور انشاءاللہ جو ہے وہ 2-3 دن میں پرووائڈ ہو رہی ہے۔ کوئی ضمانت کے چانسز ہیں اور کب تک ضمانت ہو سکتی ہے، یا خان صاحب کے ساتھ بھی پرویز الہی صاحب والا سین ہوگا؟ ایک مقدمے میں نکلے، القادر میں کھڑی آگے، پھر مقدمات ہیں دہشت گردی کے، اس طرح تو نہیں ہوگا خان صاحب کے ساتھ؟ ہمارے مقدمات اب جو ہیں سپریم کورٹ میں لگنے جا رہے ہیں، اور میرا خیال یہ ہے جو آپ نے بات کی، شاید پروگرام تو یہ ہے کہ خان صاحب کے ساتھ پرویز الہی صاحب سے بھی برا عمل کیا جائے، تو لہذا ہم اس کو فائٹ کرنے کے لیے سپریم کورٹ جو ہے انتظار کر رہے ہیں۔ آرٹیکل 186 ایک ہی ہماری درخواست کہ جس میں ہم نے کہا ہے کہ ہمیں اسلام آباد سے انصاف نہیں مل رہا ہے، ہمارے مقدمات کسی بھی دوسرے صوبے کی ہائی کورٹ کو منتقل کیا جائیں۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ ابھی اگر سائفر کیس جو آپ نے کہا ضمانت اور 3 دفعہ آپ نے مجھے ٹیسٹ کیا، میں پوری ایمانداری سے کہتا ہوں کہ مجھے موجودہ حالت میں سائفر کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے ضمانت ملنے کی کوئی خاص امیدیں میں نے وابستہ نہیں کی ہے۔ پھر تو سپریم کورٹ میں ٹائم سے ہی کیس لگے گا، خیر آپ کو پتہ ہی ہے۔ اب تو دوسری بات، لیٹ می اسپیک، کہ آج ہائی کورٹ نے کیا آبزرویشن دی ہیں، ایف آئی اے کو نوٹس کیے ہیں، اور آپ نے چیف صاحب سے کہا نہیں ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے پھر بے شک کیسز چلتے رہیں؟ نہیں، یہ ضمانت کا طریقہ کار یہی ہے نا، ضمانت دائر ہوتی ہے، نوٹس ہوتا ہے، پھر وہ آتے ہیں ارگو کرتے ہیں۔ آج آبزرویشن کیا دی ہے چیف صاحب؟ نہیں، آبزرویشن اس میں یہی ہم نے کہا کہ اسی ہفتے لگا دے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، پریکٹس جو ہے اسی کو فالو کروں گا، اور اس حد تک اس کا یہ فعل صحیح ہے۔ وہ اگر آج اس ہفتے فکس کرتا تو پھر ساری دنیا میں کہتی کہ جی آپ کو پریفرنشل ٹریٹمنٹ دی گئی ہے۔ آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، پچھلی دفعہ تو آپ پر ایف آئی آر ہو گئی تھی پہلی دفعہ، دوسری دفعہ کس ماحول میں ملاقات ہوئی ہے، اور خان صاحب کہا جا رہا ہے کہ بال ان کے بڑے ہیں، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ 79,000 پہ جمع کروائیں، دیسی مرغے کی ضرورت ہے خان صاحب کو کھلانے کی، دیسی مرغی کی؟ دیکھیں یہ دیسی مرغی والی بات پتہ نہیں کہاں سے آ گئی ہے۔ خان صاحب جو ہیں، میں 4 دفعہ گیا ملاقات کے لیے، مجھے ملاقات نہیں دی گئی، ایف آئی آر اور بھی تکالیف کھڑے کیے گئے، الٹیمیٹلی میں نے ملاقات کی۔ میں کل پھر جا رہا ہوں خان صاحب سے ملاقات کے لیے، اور یہ جو آپ نے بات کی کہ جیل میں دیسی مرغے کھلائے جا رہے ہیں، اپنے پیسے ہم نے جس طرح آپ نے کہا جمع کرائے ہیں، اور یہ قانون ہے، جیل لا میں ایک اکاؤنٹ دیا جاتا ہے، کوئی قیدی اولادی اپنے تئیں خرچ کر کے کھانا چاہتا ہے تو وہ ہم نے کیا ہے، تو اپنے خرچے پہ بھی اگر کھانے پر کسی کو برا لگ رہا ہے تو بے شک ان کو برا لگے۔ حیرت کی بات ہے، یہ میں آج آپ کے توسط سے شیئر کر دوں پورے پاکستانیوں کے ساتھ، کہ جون کے مہینے میں اچانک ان جج صاحب کو جو ہے یہ اختیارات ڈیزگنیٹ کیے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے جو جج صاحب ہیں وہ ابھی بھی اسلام آباد میں تعینات ہیں، لیکن ان سے اختیار لے لیا جاتا ہے گیلانی صاحب سے، اور ان کا نوٹیفیکیشن ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اسپیسیفک کام ہوا ہے، جون میں انکوائری چل رہی تھی اور یہ زمین برابر کی جا رہی تھی کہ مقدمہ بھی درج ہونا ہے، پھر مقدمہ کس نے سننا ہے، جس نے سننا ہے اس کے لیے جو ہے یہ احکامات جو ہیں جون کے مہینے میں، اور یہ اچانک تبدیلیاں جج صاحبان کی یا اختیارات ایک جج سے لے کے دوسرے کو دیے جانا، یہ ان ہی مقاصد کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہمیں وہ ٹریٹمنٹ ملے جو لوگ چاہتے ہیں کہ خان صاحب کو کوئی ریلیف نہ ملے۔
جو آرڈر ہوا ہے ابو الاسناد ذوالقرنین صاحب کی عدالت کا، وہ ایک ناانصافی پر مبنی ایک حکم ہے۔ سائفر کی حقیقت بس اتنی ہے کہ ڈونلڈ لو نے کہا پاکستان کو کہ بھائی حکومت پی ٹی آئی کی چلتی کر دو ورنہ نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی ہے۔ اگر یہ جرم پاکستان میں کسی کو نظر آ رہا ہے، یہ مذاق ہے قانون کے ساتھ بھی۔ جو شخص اس الزام میں جیل میں پڑا ہوا ہے پاکستان کا سابق وزیر اعظم ہے، اور ایسے بے تکی الزامات، ایسے مذاقخیل الزامات کے تحت جو ہیں عدالتوں کا پھر ضمانت کو خارج کیا جانا، یہ جو ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ ظلم تو پنپ سکتا ہے، لیکن معاشروں میں جب ناانصافی جو ہیں اس کا دور دورہ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ ہر طرف الو جو ہیں وہ بولتے ہیں۔ ہمارا نظام جو ہے انصاف کا کمزور سے کمزور تر پڑتا جا رہا ہے۔ آپ قانون دان ہونے کی حیثیت سے کیا سمجھتے ہیں جس بیس پر خان صاحب کی ضمانت کینسل ہوئی ہے، کب تک ضمانت مل سکتی ہے؟ اور جو آفیشیل سیکرٹ ایکٹ ہے، سینئر قانون دان کہتے ہیں کہ خان صاحب کو 2 سال سے لے کر 12 سال تک سزا ہو سکتی ہے اگر یہ ثابت ہو جائے تو۔ کیا ثابت ہونا ہے؟ یہ تو پہلے سے ثابت ہے۔ الزام یہ ہے کہ سائفر میں یہ پیغام تھا اور یہ پیغام آپ نے پاکستانیوں کو بتا دیا، یہ الزام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ پاکستانیوں کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ جس حکومت کو انہوں نے منتخب کیا تھا ان کو اچانک جو ہے چلتا کر دیا گیا، تو وہ جس کو چلتا کر دیا گیا اس نے قوم کے پاس آ کے بتا دیا کہ یہ میرا قصور ہے کہ انہوں نے کہا اس کو ہٹانا ہے اور انہوں نے مجھے ہٹا دیا ہے۔ یہ اگر جرم ہے تو اگر یعنی کرمنالٹی اس میں کیا ہے؟ کون سا جرم جو ہے انسان، کامن سینس ہے نا قانون بھی، تو کامن سینس کے تحت کون سا جو ہے؟ اور پھر یہ سائفر تو سپریم کورٹ نے پبلکلی اپنے فیصلے میں ڈسکس کیا ہے اس ایف آئی آر سے 1.25 سال پہلے۔ تو وہ جو ڈسکشن ہوئی ہے سائفر کا متن بھی جو ہے قوم کے آگے ہے، پھر پوری قوم کو پتہ ہے۔ قاسم سوری نے جو ہی یہ رولنگ دی تو پاکستان کی تمام الیکٹرانک اور ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا نے جو ہے اس بات کو پورے قوم تک پہنچا دیا۔ یہ سائفر تھا اور اس سائفر پہ یہ رولنگ آ گئی ہے۔ یہ سائفر کے نام پہ قانون کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ یہ کوئی جرم سرے سے بنتا نہیں ہے، اور ہم نے یہ بھی چیلنج کر دیا ہے کہ یہ جو کیس ہے یہ سرے سے بنتا ہی نہیں ہے۔ اس کے لیے ہم نے ایف آئی آر کی کویشمنٹ جو ہے یہاں ہائی کورٹ میں دائر کر دی ہے۔ کوئی ضمانت کے چانسز ہیں اور کب تک ضمانت ہو سکتی ہے؟ یا خان صاحب کے ساتھ بھی پرویز الہی صاحب والا سین ہوگا؟ ایک مقدمے میں نکلے، القادر میں کھڑی آ گئے، پھر مقدمات ہیں دہشت گردی کے، اس طرح تو نہیں ہوگا خان صاحب کے ساتھ؟ ہمارے مقدمات اب جو ہیں اب کہیں کوئی اور جیل نہ ڈھونڈے ان کے لیے۔ خان صاحب واقشہ کر رہے ہیں، پش اپ نکال رہے ہیں جیسے ان کی روز کا ماحول تھا، یا کچھ ہو رہا ہے ایسا؟ ورزش کی